اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور عالمی شہرت یافتہ قوال جناب زمان ذکی تاجی قوال مرحوم گزشتہ دنوں ہم سے رخصت ہوئے۔ ARYQTV نے اپنی ابتدا ہی سے قرات، قوالی، نعت خوانی اور خطابات کو جو ہے ناظرین تک پہنچایا۔ نہ صرف ان چیزوں کو پہنچایا بلکہ ان سے متعلق جو لوگ تھے یعنی قراء حضرات، قوال حضرات، نعت خواں حضرات، نقباء حضرات اور علماء حضرات، ان کو بھی دنیا بھر میں انٹروڈیوس کرایا۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے قوالی کی، قوال حضرات کی اور دیگر تمام شعبوں کی جن کا میں نے ذکر کیا، اور اسی کا ایک تسلسل ہے یہ کہ زمان ذکی تاجی مرحوم کی جیسے ہی خبر ملی، آپ جانتے ہیں کہ ARYQTV کی سکرین پر آپ نے ان کے انتقال کی بھی خبر دیکھی، ان کے سوئم کی بھی خبر دیکھی، اور لوگوں کو اس بات سے مطلع کیا گیا کہ ایک ہمارا بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز قوال جو ہے ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ذکر اور سماع کے حوالے سے علماء حضرات نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تحریریں مل جاتی ہیں، اور سماع کے حوالے سے صوفیہ لکھتے ہیں کہ ہر دور میں کسی نہ کسی طور پر سماع جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے۔ پھر سماع سے اگر قوالی کی جانب آ جائیں تو یہ قول سے مشتق ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے بات یا بیان، اور قوالی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو دہرایا جانا۔ تو اس اعتبار سے قوالی جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو اہل اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک قوالی کا سلسلہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے جاری کیا، اور لوگ اس کو سن کر جوق در جوق جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ آج ہم اس عظیم قوال گھرانے کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں فیض حاصل ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو زمان ذکی تاجی قوال کے حوالے سے آج تعزیتی پروگرام ہے ARYQTV پیش کر رہا ہے۔ آج ان کے فرزند علی زمان تاجی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی یادیں تازہ کریں گے، ان کی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ انہی کے بھائی یعنی زمان بھائی کے بھائی شاہ زمان تاجی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز اور معروف قوال، عالمی شہرت یافتہ قوال عبداللہ نیازی قوال، منظور احمد خان نیازی قوال جو کہ طوطی دکن کہلاتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ ایک پوری ان کی نسل ہے جو قوالی کی خدمت کر رہی ہے، اور آج بھی اسی گھرانے کے چشم و چراغ جو ہیں وہ محافل سماع میں ایک رنگ قائم کر دیتے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں سلمان گل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی خوبصورت انداز میں اس پروگرام اور دیگر پروگرامز کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں چاہوں گا یہ تعارف بھی کرائیں مہمانوں کو اور گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ رئیس بھائی۔ ناظرین کرام، ہر شعبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں، بڑے ویزیبل ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس شعبے کا ان کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے۔ وہ جہاں جائیں تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس شعبے، اس فن کے حوالے سے یہ اہل فن ہے، یہ فنکار ہے۔ اور کچھ لوگ نہ صرف فنکار ہوئے بلکہ اس ریاست میں انہوں نے اپنا اتنا نام اور عزت بنائی کہ وہ شاہکار ہوئے، اور دنیا بھر میں انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کیا، یعنی اپنی دھرتی کے لیے وہ فخر تھے، یہ دھرتی ان کے لیے فخر تھی۔ محبت دھرتی کی بھی ان میں نظر آتی تھی، اور دھرتی سے محبت وہ جب دھرتی سے باہر جاتے تھے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جا کر فن قوالی کو نہ صرف اس کا فروغ کیا بلکہ بڑی عزتوں کو بھی سمیٹا، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ قوالی کی خدمت کی۔ جس طرح ابھی رئیس بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ نسل در نسل جس طرح حاجی منظور احمد خان صاحب کا ذکر ہوا اور یہ اس گھرانے کا ذکر ہوا، اسی طرح ان کے والد صاحب یعنی زمان بھائی کے والد جناب ذکی قوال مرحوم، ذکی تاجی قوال مشہور و معروف، اپنا ایک نام رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں۔ پھر ان کے صاحبزادے اور آج ان کے بیٹے جن کا بھی علی کا تعارف کروایا، بھائی کا برادر اصغر کا تعارف کروایا، تو یہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدن۔ تو اللہ رب العزت زمان بھائی کی مغفرت فرمائے۔ اور بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم خود بھی کچھ لوگ، آپ یقین کیجئے بھیڑ میں بھی تنہا اپنی حیثیت رکھتے ہیں، انفرادیت رکھتے ہیں۔ ان سے جب کبھی ہم ملتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں ہم میں کوئی فاصلہ ہے، یا ہمارے سمجھ لیں قبیلے کا کوئی فرق ہے، یا ہمارے شعبے کا کوئی فرق ہے، کیونکہ وہ اس فرق کو اپنے سلوک اور اپنے رویے اور اپنی خندہ پیشانی ملن ساری سے وہ ختم کر دیتے۔ یعنی زمان بھی مجھے جب ملتے تھے مجھے یہ لگتا تھا کہ بھئی میرے نقبا کے قبیلے کا کوئی نقیب ہے، کیونکہ جس انداز سے مجھ سے ملتے تھے، ہم شعبہ ہی ایسے مزاح کرتے ہیں، آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ زمان بھائی کی خاصیت، انتہائی ملنسار، ہمیشہ چہرے پہ مسکان رکھنے والے، اور لوگوں کو
مسکراہٹیں بکھیرنے والے، جہاں بیٹھتے تھے لوگ ان کے ساتھ بس ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے مسکراہٹوں کے لین دین میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی ایک جو مسلسل عبادت تھی تواتر کے ساتھ معمولات زندگی میں لوگوں سے ہنسنا ہنسانا، خوش دلی سے ملنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی ان کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے میں بلندیاں عطا فرمائے۔ کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک زما بھائی ہیں، پروردگار ان کے گھر والوں کو حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب ان مہمانوں کا تعارف کروایا رئیس بھائی نے، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ARYQ TV میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایسے عالم کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان کا کام بھی جانتے ہیں، اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی مفتی صاحب ہیں جو QTV پر آتے ہیں، یعنی اتنا انہوں نے QTV کو وقت دیا، اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ QTV پر گزار دیا، اور اب بھی ان کی زندگی وقف برائے دین ہے QTV پر۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما اکثر مفتی صاحب، اور ہم بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی گفتار بالکل منفرد ہوتی ہے، ان کا لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے، ایک انقلاب کی سی حیثیت ہے ان کے گفتار کی، ان کے لہجے کی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں پیکیج کی جانب۔ زما بھائی کی یادیں، زما بھائی کی وجہ سے سلمان نے کہا کہ ان کا ہر طبقے سے علماء حضرات کا ذکر کیا، تو علماء حضرات کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی بیٹھک ہوتی تھی جب بھی یہاں پروگرام میں تشریف لاتے اسکالرز کے ساتھ۔ پھر نعت خواں حضرات کے ساتھ ان کا ایک بڑا قریبی تعلق، نقبہ حضرات جیسے سلمان نے کہا، اسی طرح مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور بڑا قریبی اور محبت والا رشتہ۔ پیکیج تیار کیا ہے ARYQ TV نے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو میں شامل کریں گے۔ کہ جیسے آپ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں، میں روبرو یار ہوں، کیا کم یہ کرم ہے کرم، ہو میں روبرو یار ہوں، کیا کم یہ کرم ہے کرم ہے، میں روبرو یار ہوں، کیا کم یہ کرم ہے، سب سے حسین خدا کی قسم میرا صنم ہے، کانوں میں رس گھولتی یہ آواز اب ہم میں نہیں رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، استاد زما ذکی تاجی قوال اولاد، برادران اور دنیا بھر میں اپنے چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ زما ذکی تاجی قوال کا تعلق ہندوستان کے ضلع بلند شہر کے سکندر آباد گھرانے کے خانوادے میاں ادارنگ صدارنگ سے تھا۔ آپ کے خاندان کے بزرگ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ چابک سوارا یک طرف، مشکی گدا یک طرف، آپ کے والد کا اسم گرامی استاد ذکی تاجی تھا، اور وہ بھی اپنے زمانے کے مشہور و معروف قوال تھے، جنہیں فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ درگاہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے خسرو راگی کے خطاب اور ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ زما ذکی تاجی 5 مارچ 1967 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ فن قوالی کے رموز انہوں نے اپنے نانا استاد کلن خان اور والد استاد ذکی تاجی سے سیکھے۔ 11 سال کی عمر میں والد کے ساتھ قوالی کے میدان میں قدم رکھا اور وقت وصال تک فن قوالی کو خون جگر سے سینچتے رہے۔ کرم ہے جدھر دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں، صنم ہی صنم ہے، جدھر دیکھتا ہوں، صنم ہی صنم ہے۔ زما ذکی تاجی نے دنیا بھر میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، متحدہ عرب امارات، ازبکستان، نیپال سمیت کئی ملکوں میں قوالی کے ذریعے سامعین کے لہو گرماتے رہے۔ زما ذکی تاجی کے پیش کیے ہوئے متعدد کلام مقبول بارگاہ ہوئے اور عوام و خواص دونوں میں یکساں پسند کیے جاتے رہے، جن میں چند مشہور کلام یہ ہیں: یا شاہ امم ایک نظر کرم، اے حسنین کے نانا، گنج شکر جنتی دروازہ کھول دو،
یہ نظر میرے پیر کی، میں تو روبرو یار، ہمیں تو مست کیا کالی کملی والے نے، تو مست کیا کالی کملی والے نے، ہمیں تو مست کیا کالی کملی والے نے۔ استاد زما ذکی تاجی کا ARY-QTV سے دیرینہ اور خصوصی تعلق تھا۔ آپ نے ہمیشہ QTV کی اسکرین کو اپنے فن سے زینت بخشی اور فن قوالی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کھول دو گنج شکر جلدی دروازہ کھول دو بابا شکر جلدی۔ گزشتہ کئی ماہ سے زما ذکی تاجی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، تاہم دوران علاج طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور افسوس 20 فروری 2022 بروز اتوار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ خدا رکھے تیرا دربار تاج دین بابا قائم، خدا رکھے تیرا جی ناظرین اکرام، میرا جناب رئیس احمد صاحب کا، علماء حضرات کا، قبال حضرات کا، ثنا خانوں کے پورے قبیل کا اور پوری مینجمنٹ کا، اسپیشلی حاجی عبدالرؤوف صاحب کا اور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی صاحب، سینئر پروڈیوسر جناب بلال میمن صاحب اور پوری مینجمنٹ کا خراج اور ٹریبیوٹ زما بھائی کے نام ہم نے کیا۔ اور آپ نے ملاحظہ کیا اس میں ایک مختصر سے سوانح حیات اور تعارف ان کا پیش کیا گیا، ان کے مقبول ترین کلام جو آپ یہ جانتے ہیں، یہ آواز بھی جانتے ہیں، کلام بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو اس کلام سے آشنا ہوں گے، اس کلام سے آشنا ہوں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ پہلی مرتبہ یہ کلام پڑھے کس نے اور ان کلاموں کو کس نے مقبول کروایا، کون منظر عام پلائے۔ جی ہاں، وہ زما بھائی تھے اور زما بھائی اب ہم میں نہیں رہے۔ بہرحال میں آغاز کرتا ہوں مفتی محمد سہیل اللہ زمزری صاحب سے۔ بڑا میں نے دیکھا، کچھ پروگرامز ہم نے ساتھ میں کیے ہیں، میں نے مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب بھی تھے ایک میں، زما بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح زما بھائی کس محبت اور احترام اور آپ کہہ لیں لحاظ داری والی نظر سے ان علماء کو دیکھا کرتے، اسپیشلی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا کس طرح وہ بیٹھتے تھے سہم کے مفتی صاحب کے سامنے۔ مفتی صاحب علماء کا ادب بھی دیکھا میں نے، باقاعدہ دیکھا، نہ صرف آپ کا تو ظاہر ہے میں نے بھی آن ایئر کا، لیکن بیہائنڈ دا سین بھی علماء کرام کا ادب کرنے والے، ان سے کوئی اصلاح وہ کر دیں تو اس پر اٹل ہو جانے والے، نہیں مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا اور یقیناً وہ علم دین جانتے ہیں، یہ والی بات یہ میں نے ان میں دیکھی، محسوس کی ایک مرتبہ، تو میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دنیا قوالی کا ایک بہت بڑا ستارہ ہمارا پاکستان کا چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا غم بھی ہے، بڑا سانحہ بھی ہے، اور ان کے صاحبزادے جناب علی زمان تاجی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے بھائی شاہ زمان تاجی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو میں ان سے ایک بار پھر تعزیت کرتا ہوں، گویا کہ میں پروگرام میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آج الحمدللہ دعائے مغفرت بھی میں نے کی ہے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو اور ان کی تمام بچوں کو، گھر والوں کو، تمام بھائیوں کو اللہ رب العالمین اس سانحے پر صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ ایسی باتیں جو یادگار رہ جاتی ہیں، اچھا میں اگر بحیثیت طالب علم دیکھا جائے تو میں ان میں سے ہوں کہ میں سماع کرنے والوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں کئی مرتبہ اکیلے میں سنتا بھی ہوں، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں۔ زمان ذکی تاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کڑوڑ کڑوڑ جنت نصیب فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کہتے ہوئے جن صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کی مناقب پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، یقیناً انہوں نے سنبھالا ہوگا، بے شک رہگاہ نہیں جانے دیا نام ہوگا۔ لینا ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اچھا یہ ان میں سے تھے کہ میری ان سے شناسائی ایک مشترکہ ہمارے دوست ہیں ان کے تھرو ہوئی، اور سب سے پہلے یہ میری مسجد میں تشریف لائے، رمضان کا مہینہ تھا تراویح کے بعد، اور میرے خیال میں مجھے یہاں پروگرام میں آنا تھا، لیکن درمیان میں جتنا وقت تھا میری بیٹھک رہی، اور یقین جانے کہ میں نے ان کو بہت اچھا پایا، باادب بھی تھے، باادب بھی۔ دیکھیں عمروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مجھ سے بڑے تھے، ٹھیک ہے نا، اچھا اپنے فن کے حوالے سے
مجھ سے زیادہ جاننے والے تھے. ظاہر ہے کہ ہر فن میں ہر بندہ نہیں رکھتا، ان کا فن تھا اور بہت جاننے والے تھے. تو اس کے باوجود اتنی عاجزی اور اتنی تواضع بہت کم لوگوں میں نے دیکھی ہے. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے تو نیچے گھر میں ملاقات ہوئی، وہاں بھی کافی بیٹھک ہوئی. بس مجھے افسوس یہ رہا کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا ریکارڈنگ میں جناب علی تاجی صاحب بھی تھے تو وہ نہیں تشریف لائے. تو میں نے ان سے پوچھا اور میں نے کہا میں بابا کو فون بھی کروں گا اور میں ان کے پاس آؤں گا. اچھا اب جب مجھے مشترکہ دوست نے بتایا کہ وہ طبیعت زیادہ خراب ہے، میں نے کہا میں ایسا نہ ہو کہ فون کروں وہ بات نہ کر سکیں. میں نے سنا تھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں نے کہا وہ مشکل محسوس نہ کریں. میں نے کہا مجھے جانا ہے. حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتوار کے دن ایک جگہ سوئمے میں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کل ہر حال میں، مجھے نہیں پتا تھا انتقال ہو چکا ہے، میں نے کہا ہر حال میں کل ہمیں ان کے پاس جانا ہے. ملنے کے لیے. کہا کن کے پاس؟ میں نے کہا ان کے پاس. کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن جانے کے ایسا شوق لگا. بس اللہ رب العالمین جو کمی رہی وہ ہم سے کہ ہم جا نہیں سکے، اللہ رب العالمین ان سے پورا فرمائے. یقیناً اس فن میں ان کا ثانی اب کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق آمین آمین. مجھے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ان کا بیٹا اور ان کے برادر اصغر انشاءاللہ ان کے کام کو جس طرح ہماری ان سے محبت تھی ان سے بھی محبت ہوگی. یہ دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی قوال یا کسی بھی شخص کے لیے کہ علماء کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق اور ان کے ساتھ ایسی وابستگی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ان کے ایک اچھائی کی علامت ہے، ایک خوبی کی علامت ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان سے ملاقاتیں رہی مسجد میں بھی، گھر پر بھی. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اس میں اور کتنے اچھے انسان تھے وہ. فنکار تو تھے ہی ایک اچھے، لیکن فنکار ہونا کافی نہیں ہے اچھا، ایک انسان بھی اچھا ہونا چاہیے. بحیثیت باپ علی والد کے طور پر آپ نے غالباً 2011 یا 12 میں ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، جو مجھے یاد ہے. یہ بتائیے گا بحیثیت والد آپ نے کیسا پایا، کیسی شفقتیں تھیں، ڈانٹ ڈپٹ کیسی تھی، کس طرح تربیت کرتے تھے آپ کی، بتائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا آپ سب میرے بڑے ہیں، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس طرح ایک پروگرام آج سجایا. اور کیو ٹی وی کا، بلال بھائی کا، عامر بھائی کا شکریہ، حاجی رؤف صاحب خاص طور پر، عبد الرؤف گاندھی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم لوگ ان کی یاد میں آج بیٹھے ہیں. آپ اس قابل ہیں، اللہ آپ کو. تو بحیثیت باپ تو بہت اچھے شفیق انسان تھے، دوستوں کی طرح رہتے تھے. میرے ساتھ تو ان کا دوستوں جیسا ہی تعلق تھا. جہاں بھی ہم اوورسیز جاتے تو میں روم پارٹنر ہوتا تھا. اچھا کوئی ایسا عیب نہیں تھا کہ جیسے صرف ایک پان کھایا کرتے تھے. اور تربیت میری اس طرح کی جیسے دوستوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، دوستوں کی طرح چلتے رہے، لے کے ساتھ سکھاتے بھی گئے اور سمجھاتے بھی گئے کہ یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں. ہمیشہ نظر نیچی رکھنی ہے. اللہ کتنی عزت دے. ماشاءاللہ. اور ہمارا مین کام ہوتا ہے قوالی سے جب ہم لوگ آتے ہیں تو وہ حساب کتاب میں بھی نہیں بیٹھتے تھے. تو کبھی زندگی میں مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یار ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا ہے، کتنے آپ کے پاس پیسے جمع ہوئے، کچھ سوال نہیں کیا. جب کبھی محفل میں کوئی بات کمی نظر آتی تھی تو ڈانٹ دیا کرتے تھے، لیکن بڑے دھیمے لہجے میں. سلمان بھائی نے آپ نے نوٹ کیا ہے کیو ٹی وی میں کتنی دفعہ. بہت مطلب اور محض نظر لینا ہی نہیں، نظر دینے میں بھی پیچھے بڑے کمال آدمی تھے آپ نے خود. اچھا بھائی سلمان میں یہ بتاؤں، نعت خوانی کی بھی اگر محفل ہم لوگ ہوتے ہیں تو زمان بھائی سننے کے لیے آ جائے کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سنا، انہوں نے نظر پیش کی، اپنی کیفیت انہوں نے اس وہاں سے جو کیفیات حاصل کرنی تھی وہ کی اور پھر اپنے لیے اپنے پروگرام کرنے چلے گئے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی محفل میں انہوں نے مجھے آخر تک دی کہ جس طرح میں پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں اگر ٹائم ملے تو یہ روایت نہیں چھوڑنی ہے. واہ واہ. یہ لوگوں کا پیار ہے. آپ اس طرح لوگوں سے پیار کرو گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ٹو بی ویری آنیسٹلی، میرا تجربہ ہے اور بڑا تجربہ نہیں، یہ تیقن میں بدل چکا ہے کہ آپ کسی محفل میں، ایک تو یہ ہوتا نا کہ میں بغرض نقیب جا رہا ہوں، کسی حیثیت سے جا رہا ہوں، اور آپ کسی محفل میں جب اس حیثیت سے جاتے ہیں نا کہ جو حیثیت رسول اللہ نے سمجھائی ہے، ممبر پہ بٹھا کے نعت خواں کو، اپنے صحابی کو، اور خود بیٹھ کے سنا ہے حضور نے، جب آپ اس حیثیت سے نیچے بیٹھ کر سنتے ہیں اور نظر پیش کرنے میں پیش رہتے ہیں، نہ کہ لینے میں ہی صرف، بالکل پھر جو آپ کو انوار اور برکات ملا کرتی ہیں نا، اس سے آپ کی شخصیت اور عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ چار چاند لگتے ہیں آپ کو. میں پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی طرف. ایک وقفہ بیچ میں حائل ہو رہا ہے. اب بالاتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وقفہ ظاہر وقت کسی کا ساتھ ہی نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے ہاتھ سے، اور وہی وقت نکلا زما بھائی بھی چل پڑے. اللہ تعالیٰ زما بھائی کی مغفرت فرمائے. بار بار ہم بار دیگر یہ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور ناظرین میں کون آمین کہہ دے فرشتوں کی کسی آمین پر.
ویسے تو مغفرت یافتہ ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بات جن کا نام ہم لے رہے ہیں یہ وہ کریم شخصیات ہیں کہ ان کا ایک دفعہ کسی نے نام لیا, اللہ فرماتا نا, اور جب میرے بندوں کو تم مدد کے لیے بلاتے ہو تو تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. تو یقیناً ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جس طرح ایک بزرگ, مجذوب بزرگ تھے, ان کا اپنا انداز تھا بولنے کا, جس طرح ہاتھی, مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ جب ولی مر جاتا ہے یا وصال پردہ کر جاتا ہے تو اس کا فیض 1.25 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے. تو جن اولیاء کاملین کی مناقب یہ پڑھتے رہے ان کا فیض انہیں یقیناً مل رہا ہوگا. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ناظرین, آج ہم حاضر ہیں تعزیتی پروگرام کے ساتھ زمان ذکی تاجی قوال رحمۃ اللہ علیہ, عالمی شہرت یافتہ قوال, اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب, ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا آج کے اس پروگرام میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, بڑی مہربانی جی. کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت بڑا نام قوالی کے حوالے سے ہم سے رخصت ہوا, ان کے حوالے سے ظاہر ہے آپ اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ سما اور قوالی کو پسند کرتے ہیں وہ یقیناً اس نام سے آشنا ہے, آپ کیا کہیے گا؟ بالکل, یہ واقعی ہمارے لیے ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے, کیونکہ قوالی جو ہے یہ ہماری روایات کا بہت بڑا حصہ ہے, اور اس تسلسل کو جس طریقے سے مرحوم نے برقرار رکھا, یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اور لاکھوں لوگ ایسے تھے کہ جو ان کی قوالی سن کر سیرت رسول کے ساتھ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کا وہ بنتے تھے, ایک رشتہ بنتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہے ہماری پوری قوم کا, محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, فن کے محبین کا. بالکل. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. آپ نے تعزیت بھی کی اور آپ نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا, اور آپ جیسے لوگ جب ایسے فنکاروں کو اور ایسے ہمارے ملک کا اثاثہ اگر رخصت ہو جائے اور آپ لوگ تعزیت کریں تو حوصلہ بڑھتا ہے ان لوگوں کا کہ ہمیں سننے والے, ہمیں دیکھنے والے یا ہماری کمی کو محسوس کرنے والے لوگ موجود ہیں. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا, لیکن ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ استاد شیر علی مہر علی یعنی مہر علی صاحب کے صاحبزادے عابد مہر علی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اور وہ بھی اپنی جانب سے پرسہ پیش کرنے آئے ہیں خانوادے کے لوگوں کو بھی اور پوری دنیا کو ظاہر آن کال. جی عابد بھائی السلام علیکم. السلام علیکم جی, علیہ السلام. عابد بھائی, آپ کے قبیلے کا ایک بہت بڑا نام اب ہم میں نہیں رہا, کیا فرمائیں گے؟ کیا کہنے, کیا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. زما بھائی اتنے اچھے آدمی تھے, اتنے اچھے قوال تھے اور بڑا مستند گانے والے تھے. یہ کراچی میں بہت بڑا گیپ پڑ گیا, بلکہ پورے پاکستان میں بڑا نقصان ہوا ہے ہماری فیلڈ میں. اتنے بڑے اچھے قوال تھے اور انسان بڑے اچھے تھے, قوال تھے ہی اچھے, اور شخصیت بڑی اچھے تھے, بڑے پیار والے تھے. ہم جیسے کہ ان کے جونیئر ہیں, ہم سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. بڑی بات. اور جمع بھائی کو اللہ مولا بہشت نصیب کرے, اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین. شکریہ عابد بھائی, آپ تشریف لائے, اپنی جانب سے بھی آپ نے اپنا حصہ شامل کیا. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, اور حضرت کی جانب سے بھی کچھ اظہار خیال ہو کہ آج زما بھائی نہیں, اور حضرت کیسے سنتے تھے, بڑے باذوق. آپ تو ماشاءاللہ سما کے سننے والے, کمال. سننے والے, پھر فارسی سے آشنا لوگ, فارسی کو سمجھنے والے لوگ, سمجھانے والے لوگ, ان میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد ہم تو صلات کے بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو تاریک ہوتے ہیں, اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی تعریف بھی ہوتے ہیں, تاریخ بھی ہوتے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ, واہ. اور جب ان کا امتزاج ہو تو وہ ایسی شخصیت بن جاتی ہے کہ جسے زما تاجی یا ہر زمانے میں یاد رکھنے والی ذات سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ذکی تاجی اور پھر ان پر جو کرم نوازی ان کے مرشد کامل کی, حضرت بابا ذہین شاہ تاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو یہ جو نسبت چل رہی ہے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ساری نسبتیں جتنی چل رہی ہیں وہ سلسلے ایسے بڑھ گئے ہیں, جیسے کہ قبلہ ہمارے برادر پیارے بھائی ہمارے علامہ امجد صاحب نے فرمایا, آپ نے بھی سلام کلام میں بات کہی کہ ان حضرات کا تعارف لفظ قوال سے, منقبت خواہ سے, شاعر سے, ادیب سے, لکھنے والے سے, مقرر سے, نقبا سے, خطبہ سے, فصحاء سے, بلغاء, یہ سب نہیں ہوتا. صحیح بات.
ان کا تعارف صرف یہ ہے کہ انہیں سرکار نے منتخب کیا اور کہا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. واہ. جو میں نے انہیں دیکھا مرحوم کو، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور یقیناً سرکار کی نسبتوں کے ساتھ ان کے درجات بلند ہیں، اور جب ان کے ساتھ تائید و تصدیق صدیقین و صالحین کی ہوگی تو مراتب بھی خود بخود بڑھتے جاتے ہیں. اب علی موجود ہیں، شاہ زماں موجود ہیں یہاں پر، اس گھرانے کے لوگ، اور پھر ہمارے یہ سب سے بڑی بات، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو اسکرین پر ہمارے بہن بھائی نہیں دیکھ پاتے، میں نے جب بھی دیکھا ہے، صرف زماں بھائی کی بات نہیں ہو رہی مرحوم کی، میں نے جب بھی ان خانوادے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں تصوف کی تربیت ہے کیا اور ادب. اور جی اب اس طرف آ رہا ہوں، جو بیٹھنے کا سلیقہ اور گفتگو کا سلیقہ اور جو آداب و منزلت کے جو طریقے ہیں، وہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں ہے. جو مدرسے میں ادب نظر آتا ہے وہی ان خانوادوں میں نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی قبلہ تشریف لائے، یہ خانوادہ چھوٹا تو نہیں ہے منظور بھائی کا، صدیوں بہت بڑا سے، خانوادہ صدیوں ہے، سے. بڑا خانوادہ ہے. پیار سے محبت کے ساتھ ہاتھ کو لے لیتے ہیں، چومتے ہیں، یا گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. واہ. یہ عقیدت فرض سے نہیں ہوتی، یہ نسبت کی عقیدت ہے، اور ہم بھی گلے لگتے ہیں، پیار کرتے وہی ہیں. بات ڈاکٹر صاحب. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے جو ان میں جو قبلہ مرحوم میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چیز دیکھی، ایک تو فارسی، ہندی یا جو دیگر زبانوں میں اردو کے علاوہ پربی، سادی شیرازی کو جس طرح یہ پڑھتے تھے. ہاں. اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ جو اس کی ادائی ہے، جس کو ہم ادائیگی کہتے ہیں، جی ادائی، اس ادائی کے اندر، اور جو اس کے اندر جہاں جس جگہ جو جگہ بنتی ہے اس جگہ پر آواز کو لے جا کر سجدہ ریز کر دینا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو آواز بلند نہیں ہوگی، سرکار کے نام اور نسبت کے ساتھ ادب ہوگا. تو یہ بڑی تربیت، اور اس میں عقیدت شامل ہوئی، تو پھر یہ نام جو بنتا ہے نا وہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں بھی وہ گفتگو کریں گے، گفتگو کرتے ہوئے آف کیمرہ بھی ان کی آواز پست رہے گی، بلند نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کچھ یادیں شامل کرتے ہیں. ہمارے عید الفطر کے شو میں تشریف لائے زماں بھائی، اور بہت اچھی گفتگو رہی ان سے. دیکھیں وہ فوٹیج، دیکھیں وہ یادیں تازہ کریں آپ بھی اور ہم بھی. شکر جنتی دروازہ کھول دو. اور سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے، جب بھی میں یہاں آتا ہوں، جتنی محبت کیو ٹی وی کے ممبران، جتنا سٹاف ہے، حاجی صاحب کی تو خیر بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے. حاجی صاحب کی شفقت سب کے ساتھ ہے، چاہے قوال ہوں یا ناطخواں ہوں یا قاری حضرات ہوں یا علماء کرام ہوں، سب سے بہت شفقت کرتے ہیں. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اے آر وائی کیو ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اپنی خوشیوں میں نہیں بلکہ عالم اسلام کی خوشیوں میں ہر شعبے سے متعلقات انسان کو بٹھاتے ہیں. بہت بہت مبارکباد. خاص کر یہاں ہمارے مفتی صاحب تشریف فرمایا، عامر بھائی، آپ، فاروق بھائی، وسیم، قاری صاحب، کیا بات. ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ذرا اچھا لگتا ہے. گنج شکر جنتی دروازہ کھول. دیکھیں ایک خوش طبع انسان ہوتا ہے نا، تو اس کا یہی انداز ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے تو پھر سب کو یاد رکھتا ہے. اچھا ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے، آرٹسٹ جو ہوتا ہے، ایک تو ڈرائنگ روم کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مجمع کا. تو ان میں آواز عوامی تھی آپ کی، لیکن آپ نے اس کو اتنا سجا کر پیش کیا کہ وہ ڈرائنگ روم کی بھی آواز خوبصورت آواز رہی، وہ بڑے اجتماع کے لیے بھی خوبصورت آواز ثابت ہوئی. تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا شاہ زمان تاجی بھائی کہ بحیثیت ظاہر آپ نے تو ان کو والد صاحب کے بعد ذکی تاجی صاحب کے بعد باپ کے روپ میں ہی دیکھا ان کو، اور انہوں نے باپ بن کر دکھایا. تمام بھائیوں کی شفقت، تمام بھائیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، سب کو یکجا رکھنا. اور پھر آپ کی جو میں کیفیات دیکھ رہا تھا، جو اشکباری دیکھ رہا تھا جس دن میں تعزیت کے لیے آپ کے آیا، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے جو بتایا، کیا کہتے ہیں کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کھو دیا؟ کچھ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رؤوف بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کوئی بھی کسی میڈیا نے نہیں چلایا. میری عامر بھائی سے بات ہوئی ہے، میرے خیال 2 یا 3 منٹ بعد میرے بھائی کی ڈیتھ کی اطلاع. اور یہ خاندان کا بہت بڑا احسان ہے، قوال برادری، ناخواں، عالم حضرات. بالکل رؤوف بھائی یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں. اللہ پاک ان کو اتنی ایر وائی کیو ٹی وی کو اتنی ترقی دے. یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں آپ کے جذبات کو. بالکل. تو بس یہ کہ رؤوف بھائی نے، اور جو آپ نے سوال کیا اس کا، کہ میں بچپن سے زماں بھائی، ہمارے 1 سال کی چھوٹ بڑھائی ہے. 1 سال چھوٹا. 1 سال. تو زماں بھائی میں، ہم آپس میں، آپ کو پتہ بھائی، تو والد صاحب جو بھی کہتے تھے زماں بھائی سے، زماں بھائی کہتے تھے جمی سے.
میرا نک نیم جمی ہے. جمی جی بالکل. تو بات ہماری آپس میں ہوتی رہتی تھی, جو بھی بات ہوتی تھی جو جمی کہہ رہا وہ ہوگا زما بھائی. اور تمام جو میں زما بھائی شامل کروں گا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا بھر میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے ایک نوجوان, اور ایک ایسے نوجوان جو صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی شان ہے, جو صاحبزادہ والا شان ہے, اور انہوں نے بہت ہمارا مان بھی بڑھایا. دنیا کے کونے کونے میں فروغ دین کے حوالے سے جو میسیج اس وقت یہ کنوے کر رہے ہیں, اور جتنا انہیں سنا جاتا ہے اور جتنی بڑی ان کی فالوئنگ ہے وہ اس وقت دیکھنے میں کسی کی نہیں آ رہی. صاحبزادہ والا شان, صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں, اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ مرکزی عیدگاہ شریف راولپنڈی پاکستان بھی ہیں, اور دنیا کی نہ جانے کتنی بڑی بڑی ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں, اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. وہاں ہر جگہ جب بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بات ہوتی ہے تو آپ کو اہم ترین اور ایک علیحدہ اور ایک خصوصی حیثیت سے وہاں بٹھایا جاتا ہے, اور آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو, اسلام کو, پیس کو, امن کو اور محبت کو, بھائی چارے کو. صاحبزادہ والا شان کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ بہت زیادہ سنتے تھے زما بھائی کو, اور ان کے کلام کو تائید کی رئیس بھائی نے بھی میری, آپ سنا کرتے تھے, اور اب وہی آواز ہم میں نہیں رہی, آواز باقی ہے لیکن وہ شخص چلا گیا. حضور کیا فرمائیں گے؟ مجھے قبلہ شاہ صاحب پہلے تو جتنی شخصیات آپ کے ساتھ تشریف فرمائے سب کو میرا سلام عرض. یقیناً مجھے کل جب پتہ چلا کہ زما صاحب ان کا انتقال ہو گیا, وہ وصال فرما گئے, تو بہت افسوس ہوا. میں نے کچھ عرصہ پہلے میرے بڑے بھائی جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, تشریف فرمائیں جی, وہ بھی تشریف فرما تھے. عامر فیاضی صاحب نے ایک مجلس کا انعقاد کیا تھا, ادھر میں نے زما صاحب کو پہلی بار سنا. تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز ان کی پسند آئی وہ یہ تھی کہ صرف کلام پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کے باقاعدہ جو ایک آداب ہیں جو حضور علیہ السلام مزہ سرائی کے, ان کو ملحوظ رکھ کے کلام پڑھتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا, وہ پوری مجلس میں جتنے حضرات تھے ان پہ پوری ان کی نظر تھی, بلکہ ہم نے کیا سب کو باادب ہونے کی تلقین بھی کر رہے تھے. تو اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مدح سرائی کی جائے تو یہ تصور بعد میں ہو کہ لوگ سن رہے ہیں یا ٹی وی پہ سنا جا رہا ہے یا سامنے کون بیٹھا ہے, بلکہ توجہ یہ ہو کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یقیناً دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. جس ہم نے دیکھا وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے مدح سرائی کیا کرتے تھے. تو نقشبندی ہونے کے باوجود یہ بات ہے, یہی میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے, اور انہوں نے جو حضور کی مدح سرائی کی, حضور کی اہل بیت و صحابہ کی مدح سرائی کی, اولیاء کی مناقب پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو باادب رہنے کی توفیق عطا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب. میں یہ بات بتاتا چلوں, نقشبندی سلسلے کا ذکر فرمایا آپ نے, آپ کی شادی خانہ آبادی جب ہوئی تو بطور خاص محفل سما کا اہتمام کیا گیا, اور اس میں محفل سما کا باقاعدہ طور بڑے پیمانے پر ہوا ماشاءاللہ. اور خود بھی وہ آپ سماعت کرتے ہیں, یعنی کہ دوران سفر بھی اور ویسے بھی پسند کرتے ہیں, اور قوال حضرات سے بھی شفقت فرماتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ عبداللہ نیازی بھائی کی جانب بڑھوں, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا.